السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ جس میں ہم اور آپ سفر کر رہے ہیں اور یاد امام حسین سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سائے میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یوں تو کربلا کا جو داستان ہے، اس داستان کو سننے کے لیے حقیقی معنی میں ایمانی قلب و جگر ہونی چاہیے اور دل کے اندر میں مکمل ایک وہ طاقت اور وہ جذبہ ہونی چاہیے کہ امام حسین کی داستان کو آپ کا سینہ قبول کر سکے، ورنہ کہنے والوں نے کہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربل کی جو داستان ہے، مدینہ المنورہ کی جو جدائی کی داستان ہے، اگر یہ داستان اور یہ منظر پہاڑوں پر پڑتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، آسمان رو پڑتی، زمین چیخنے چلانے لگتی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سینہ ہے، وہ قلب جگر ہے جو اس منظر کو برداشت کر پایا۔ میرے بھائیوں، آج ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ المنورہ کی جدائی کا بڑی دلخریش واقعہ میں اور داستان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ امام حسین سے آپ محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے آپ محبت کرتے ہیں تو آخری تک آپ ضرور سنیں گے اور اس پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات ہے اس وقت کی کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ بحیات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسند خلافت کے بعد خلافت حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں آئی، صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کے ہاتھ میں آئی، فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان ذو النورین کے ہاتھ میں آئی، حضرت عثمان ذو النورین کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا داماد پیغمبر کے ہاتھ میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ وراثت، یہ مسند، یہ خلافت اٹھ کر کے حضرت علی کی بارگاہ میں آئی۔ حضرت علی جب شہید کیے گئے تو وہ مسند امام حسن کے ہاتھ میں آنی تھی، لیکن امام حسن، ایک روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ امام حسن اس وقت اس قابل نہ تھے کہ مسند اور خلافت کو سنبھال سکے، لیکن میرا عقیدہ یہ کہتا ہے اور یہی حقیقی بات بھی ہے کہ امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم جو امام حسن کے والد ہیں، ان کے درمیان کافی دنوں سے اختلافات کچھ فروعی مسائل کو لے کر کے تھا۔ امام حسن نے سوچا کہ کیوں نہیں یہ مسند ان کے ہاتھ میں دے دیں تاکہ فروعی مسائل کی وجہ سے جو ہمارے بابا جان سے اختلافات تھے وہ اختلافات ختم ہو جائے، صلح ہو جائے۔ گویا امام حسن نے اس مسند کو امیر معاویہ کے ہاتھ میں دیا۔ امیر معاویہ اس مسند کو سنبھالتے رہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ان کے چاہنے والے، ماننے والے حضرت امیر معاویہ سے کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، ایسا نہ ہو کہ یہ مسند آپ اپنے بیٹے یزید کے ہاتھ میں دے دیں، کیونکہ یزید آپ اس قابل ہو گیا ہے کہ مسند کو سنبھال سکتا ہے۔ تو امیر معاویہ نے یزید کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ اے یزید، جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور خلافت جب سنبھالنے کی بات آئے تو خود سے تم مسند پر نہ بیٹھ جانا، اور اس بات کو تم 4 لوگوں سے مشورے کرنا، اگر وہ چاروں حضرات اگر مشورے میں تمہارا تائید کر دے اور تمہارا حامی بھر دے تو پھر تم مسند پر بیٹھ جانا، ورنہ یہ مسند امانت ہے اہل رسول کی، یہ مسند امانت حضرت امام حسن حسین کی، امانت ہے میرے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ بیٹا اس مسند کو امام حسین کے حوالے کر دینا، اس خلافت کو امام حسین کے حوالے کر دینا، کیونکہ امانت وہیں سے مجھے ملی تھی۔ گویا کہ امیر معاویہ 22 رجب المرجب کو دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب جانے کے بعد اب یزید نے کیا کیا کہ تخت نشی ہوا اور ولید کو اور مروان بن حاکم کو مدینہ المنورہ بھیجا قاصد کے طور پر۔ یہ 2 حضرات پہنچتے ہیں مدینہ المنورہ میں۔ بالاتفاق ایسا تھا کہ مدینہ المنورہ میں جس وقت پہنچے تو ولید نے کہا کہ ہم امیر کے جانب سے
قاصد بن کر کے آئے ہیں، امام حسین کا طلب ہے، امام حسین تشریف لائے۔ امام حسین کی بارگاہ میں جب ولید جب پہنچا تو اس نے کہا کہ امیر معاویہ دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں۔ تو امام حسین نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھی، اس کے بعد دعائے مغفرت کیا۔ دعائے مغفرت کرنے کے بعد پھر ولید کہتا ہے کہ آگے ایک اور حکم ہے، اور حکم یہ ہے کہ تخت نشین ہوا ہے یزید امیر معاویہ کا بیٹا، اور کہا ہے کہ یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لے امام حسین کو۔ امام حسین نے کہا ولید، دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ یزید کتنا بڑا پلید ہے، یزید کتنا بڑا ظالم ہے، یزید کتنا بڑا فاسق ہے، یزید کتنا بڑا فاجر ہے۔ یزید محرم کو شادی کرنے کو، نکاح کرنے کو جائز کہتا ہے، یزید شراب کو جائز کہتا ہے، یزید نبوت رسالت کا انکار کرنے پر آمادہ ہے، یزید ہر سنت رسول کو کچلنے کا کام کرتا ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھلا نواز رسول علی کا بیٹا حسین کیسے ان کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے دے گا؟ یہ گویا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بغل میں مروان بن حاکم کھڑا تھا، اس نے کہا ولید تم ادھر ہٹ جاؤ، ابھی حسین کے سر تن سے جدا کرتے ہیں۔ ولید اس وقت نبوت رسالت کی شمع اس کے اندر میں جل رہی تھی، اس نے کہا خبردار مروان، ہوش میں آ جاؤ، ابن علی کو تم قتل کرنے کی بات کر رہے ہو، نواز رسول امام حسین کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہو۔ گویا کہ سمجھایا بجھایا، معاملوں کو رفع دفع کیا۔ اس کے بعد وہ ولید اور مروان بن حاکم دونوں یزید کی بارگاہ میں چلا گیا۔ جانے کے بعد ساری حالات سناتا ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے تفکر اور فکر مند ہوتے ہیں کہ آخر وہ وقت آ گیا ہے جس وقت کے لیے میرے نانا جان نے پرورش کر کے رکھا تھا، جس وقت کے لیے میرے نانا جان نے مجھے اپنے گود میں کھلایا تھا، جس وقت کے لیے نانا جان نے کبھی کبھی اپنے کاندھوں پر مجھے سواری دیا، میرے نانا جان نے کبھی کبھی مجھے لوریاں سنائی۔ آج لگتا ہے یہ وہی وقت ہے، آ چکا ہے جس کے بارے میں حضرت جبریل امی آ کر کے میرے نانا کو پیغام دیا تھا کہ کربل میں امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ لگتا ہے کہ شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے میرے بھائیوں۔ پھر یہ وقت چلتا رہا، بلا آخر 1 یا 2 شعبان کو یزید کا دوسرا خط آتا ہے اور کہتا ہے کہ امام حسین اگر تم میرے ہاتھ میں اگر ہاتھ نہیں دیتے ہو، بیعت نہیں کرتے ہو، تو پھر ہم مدینے میں ہم جنگ کریں گے اور پھر اس کا نتیجہ بڑا برا ہو سکتا ہے۔ امام حسین نے پھر سوچا کہ مدینہ المنورہ میں جنگ قتل و قتال مناسب نہیں ہے، مدینہ چھوڑنا آپ نے پسند کیا۔ میرے بھائیوں، مدینہ کس لیے چھوڑا جا رہا ہے آج اگر کوئی حاجی اور کوئی عمرہ کرنے والا اگر کوئی بندہ اگر جاتا ہے مدینہ المنورہ میں، تو اگر 10 دن کے لیے عمرہ کے لیے گئے، 15 دن کے لیے گئے، 1 مہینے کے لیے گئے، حاجی اگر جاتے ہیں تو ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ گنبد خضرا کو میں بس دیکھتا رہ جاؤں، گنبد خضرا کے سامنے اپنی باقی کی زندگی گزار دوں۔ آج لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے موت آئے تو مدینہ کی گھڑیوں میں آئے، لیکن وہ مدینہ جہاں پر امام حسین کا بچپنا گزرا ہے، وہ مدینہ جہاں امام حسین نے اپنے بچپنے کو گزاری ہے، وہ مدینہ جہاں پر اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلا ہے، وہ مدینہ جہاں پر اپنے بابا جان کے ساتھ کھیلا ہے، وہ مدینہ جہاں پر اپنی ماں کے ساتھ کھیلا ہے، وہ مدینہ جہاں پر اپنے نانا کے گودوں میں پرورش پایا۔ میرے بھائیوں، آج وہ مدینہ چھوڑنے کی نوبت آ گئی ہے امام حسین کو۔ امام حسین نے اپنے گھر کے اندر میں ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں حضرت زینب علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت علی اکبر، حضرت ننھا سا علی اصغر، حضرت قاسم اور دیگر آپ کی افراد گھر کے اندر میں تھے، اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مدینہ المنورہ کو چھوڑ دیں اور ہم مکہ میں جا کر کے پناہ لیں، تاکہ مدینہ ظلم و ستم سے اور یزید کی ناپاک حرکتوں سے پاک رہ سکے۔ میرے بھائیو، رات کے سناٹے میں تاریخ گواہ ہے کہ جب مدینہ المنورہ کے سورج غروب ہوا ہے، جب مدینہ المنورہ کے آسمان پر چاند نمودار ہوئے ہیں، چاند نے اپنی چاندنی دکھایا، ستاروں نے اپنے چمکتے ہوئے کہکشاؤں کو دکھایا ہے، جب ساری دنیا سو گئی ہے، امام حسین کے گھر میں میٹنگ چل رہی ہے، امام حسین کے گھر میں مشورے چل رہے ہیں۔ مشورے کس بات کی ہے؟ مشورے اس بات کی ہے کہ نانا جان کے دین کو بچانا ہے، نانا جان کے دین کو سر بلند کرنا ہے اور مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر کے چلا جانا ہے۔ آہرے وہ امام حسین کا کیسا منظر اور کیسی وہ گھڑیاں رہی ہوں گی
होगी, क्या वो सोच रहे होंगे कि आज बचपने से जो जिंदगी हमने गुजारी है वो जिंदगी मदीना को छोड़ करके चला जाना है। मेरे भाइयों, आए इमाम हुसैन रात के सन्नाटे में उठ करके अपनी माँ हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र पर जाते हैं और जाने के बाद सलामी पेश करते हैं और पेश करने के बाद हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहती है, गोया कि अकीदत की बिना पर और अकीदत की निगाह से तस्वुरात में आप जाए कि रात के सन्नाटे में इमाम हुसैन जब गए होंगे तो क्या उस वक्त का मंजर रहा होगा। आसमानें रो रही होंगी, जमीनें कांप रही होंगी। वो उस वक्त के फरिश्ते जो मदीनतुल मुनव्वरा में सुबह और शाम जो 70,000 फरिश्ते आते और जाते रहते हैं, जो नबी के रब दर के जो गुलाम बने हुए हैं, वो देख करके क्या कह रहे होंगे। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन हजरत फातिमा के कब्र पर जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं, अम्मी जान आज मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, आज आपका लख्त जिगर आया है, इमाम हुसैन आया है। माँ आपने मुझे जाना, मैं वही हुसैन हूँ जिसको आपने कुरान की आयतें फट फट करके लोरियां सुनाया करती थी। या ए मेरी माँ, मैं वही हुसैन हूँ जिसको आपने अपने हाथों से खिलाया है। ए मेरी माँ, मैं वही हुसैन हूँ जिसको आपने अपने साथ सुलाया। ए मेरी माँ, मैं वही हुसैन हूँ जो जिसकी तरबियत आपसे पाई गई है। ए मेरी माँ, आज मैं इस मदीने को छोड़ करके जा रहा हूँ और तेरे बाबा मोहम्मद अरबी के दीन को बचाने की खातिर जा रहा हूँ। ए मेरी माँ, आज इजाजत लेने के लिए तेरी बारगाह में आया हूँ। पता नहीं अब मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, यह आखिरी मुलाकात है मेरी माँ, लेकिन आज मैं आपकी बारगाह में आया हूँ। दुनिया आपकी बारगाह में आती है तो आपने दुनिया को आपने जो मांगा दिया है उनके दामनों को मुरादों से भर दिया है। कोई ऐसी सवाल ही नहीं है कि आपकी बारगाह से आया और खाली हाथ चला गया है। आज हुसैन तेरी बारगाह में आया है और हुसैन आज बेटा बन करके नहीं बल्कि एक सवाली बन करके तेरी बारगाह में आया है। और सवाली बन करके किस बात पर आया है, आज क्या मांगने के लिए आया है। मेरी माँ, आज मैं दौलत नहीं मांगने आया हूँ, आज मैं शरबत मांगने नहीं आया हूँ, आज मैं वो चीजें मांगने के लिए नहीं आया जो दुनिया वालों को चाहिए होता है। मेरी माँ, आज मैं आया हूँ इसलिए आया हूँ कि आज तेरी बारगाह से लेकर के जाना चाहता हूँ तो सब्र की दौलत लेकर के जाना चाहता हूँ। आज मैं तेरी बारगाह से जाना चाहता हूँ तो ये लेकर के जाना चाहता हूँ कि तू मेरे हक में दुआएं करे कि जब मैं मदीना से निकलूं तो मदीना से निकलने के बाद मेरे पाँव न लड़खड़ा जाए। आज मुझे इस बात की दुआ देना। ए मेरी माँ, आज मैं मांगने के लिए आया हूँ जब मैं मक्के की सरजमीन पर पहुंचूं और जब वहां के लोग मुझे मुतासिर करें कि ए हुसैन करबला ना जाए, ए हुसैन कुफा ना जाए, वहां के लोग जालिम होते हैं, तो उस वक्त मेरे पाँव न डगमगा जाए। ए मेरी माँ, मुझे दुआ करना इस्तिकामत की दौलत की, ताकि मुझे इस्तिकामत बना रहे, सब्र मुझे बना रहे, मैं इस्तिकामत के साथ नाना जान के दीन को बचाने में कामयाब रहूं। ए मेरी माँ, आज मैं इस बात के लिए तेरी बारगाह में आया हूं कि जब करबला में अली अकबर को शहीद किया जाए, जब अली अकबर जब मेरे सामने हो, जब उनका लाश मेरे सामने हो, तो मैं उस वक्त अपने जमीन का सौदा यजीद से न कर लूं। ऐ मेरी माँ, आज मैं आपकी बारगाह में आया हूं तो इसलिए आया हूं कि आज कि जब करबला के मैदान में जब जवान कासिम की जवानी जब लुटी जाए और जब वो लाश मेरे सामने हो, तो उस वक्त मुझे अपनी जमीन के सौदा करने के लिए मेरा जमीर, मेरा नफ्स नामादा हो जाए। मेरी माँ, दुआ करना ताकि मैं अपने जमीन का सौदा न कर पाऊं। जब मेरे छोटे से नन्हे असगर के जब हालत के अंदर में जब तीर मारे जाए, जब वो लाश तड़पते हुए मेरे गोद में आए, मेरी माँ, दुआ करना उस वक्त मेरे पांव इस्तिकामत के न डगमगा जाए। ऐसा न हो कि मैं नाना जान के दीन से पीठ फेर लूं। अपने नाना जान ने जिस खातिर मुझे परवरिश किया था, जिस खातिर मुझे जवान किया था, जिस खातिर मुझे अपने जबान को मेरे मुंह में देकर के चुसवाया था, मैं उस नाना जान की दीन को हिफाजत करने में किसी किस्म की मैं कुर्बानी देने में हिच न कर जाऊं, पीछे न हट जाऊं। मेरी माँ, उस इस्तिकामत की दुआ लेने के लिए आज तेरी बारगाह में आया हूं। मेरी माँ, मुझे ऐसी दुआ देना कि मैं हर कदम पर सुरखरू रहूं और अपने नाना जान के दीन को बचाता चला जाऊं। मेरे भाइयों, आखिरी सलाम पेश किया इमाम हुसैन ने, माँ के कदमों को चूमा है और चूमने के बाद फिर वहां से आप इमाम हसन की बारगाह में तशरीफ ले गए। इमाम हसन इमाम हुसैन के बड़े भाई, कौन नहीं जानता है कि ये दो भाई आखिर आम भाई नहीं है, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया था कि ये दो जन्नती सरदार, नौजवानों के सरदार हैं। दो भाइयों की कहानी, दो भाइयों की जिंदगी के वाकयात कौन नहीं जानता है दुनिया में, हर कोई वाकिफ है, हर कोई जानता है इस बात को।
میرے امام حسن حسین بھائی کم دوست زیادہ لگتے تھے، اور دوست ایسا کہ ایک مرتبہ امام حسن حسین کے درمیان بول چال بند ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ امام حسین چھوٹے تھے، کہا کہ امام حسین بڑے بھیا سے ناراضگی چل رہی ہے، بڑے بھائی سے بات کر لو۔ تو امام حسین کہتے ہیں کہ بھیا کو کہیں کہ وہ آ کر کے مجھ سے سلام کرے، مجھ سے بات کرے، میں کیوں جاؤں بات کرنے کے لیے؟ کہا کہ چھوٹے آپ ہیں حسین، آپ جا کر کے بات کر لینا۔ کہا میں بات نہیں کرنے والا، امام حسن کو آنا پڑے گا مجھے سلام کرنے کے لیے، مجھ سے بات کرنے کے لیے، تو جا کے ناراضگی ختم ہوگی۔ لوگوں نے کہا کہ وجہ کیا ہے، ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو امام حسین کہتے ہیں کہ میں نے نانا جان سے سنا تھا کہ جب دو دلوں کے درمیان ناراضگی ہو جائے اور جو صلح کے لیے پہلے قدم بڑھاتا ہے، جو پہلے بات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہلے جنت میں بھیجے گا۔ میں کیسے مان لوں، میں کیسے حسن بھیا سے میں باتیں کروں، میں کیسے پہل کروں کہ میں امام حسن سے پہلے جنت میں چلا جاؤں؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے بھائی جان مجھ سے سلام کرے تاکہ جنت میں پہلے وہ مجھ سے پہلے وہ چلا جائے، میں بعد میں جاؤں۔ اللہ اکبر، یہ عقیدت، یہ محبت اپنے بھائی کی، اور وہ بھائی کی قبر سے آج حسین جدا ہو رہے ہیں۔ وہ بھائی کی بارگاہ میں سلامی پیش کیا اور کہا بھائی جان، جس مدینے میں ہم دونوں بھائیوں نے پرورش پائی ہے وہ مدینہ چھوڑ کر کے میں جا رہا ہوں آج، پھر امام حسین آپ کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ پھر امام حسین آپ کی بارگاہ میں وہ صبح شام جو آپ کی روزے کی رونقیں لوٹنے کے لیے آیا کرتا تھا، وہ امام حسین اب آپ کی بارگاہ میں دوبارہ نہیں آ پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے لوٹ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے بابا جان، آپ نے مجھے جس دین کے خاطر بچایا تھا، پرورش کیا تھا، بابا جان آج وہ اس کا وقت آ چکا ہے۔ آج تیرا بیٹا، تیرا نواسا آج مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے اور پھر واپس پلٹ کر کے نہیں آئے گا۔ اس وقت کا تخیل اور تصور کرے، آسمان کا سینہ پھٹ رہا ہوگا، زمینیں چیخ رہی ہوں گی، تمام ذرات مدینے کے کانپ گئے ہوں گے جب امام حسین جب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یا رسول اللہ آج مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ بھائی ان سے پوچھو نا، جو وطن، جو بندہ گھر کے اندر اپنے گاؤں کے اندر میں رہتا ہے، جب اس کا گاؤں چھوڑنا پڑ جاتا ہے تو پھر بتاؤ نا اس کا دل پر کتنا بڑا بوجھ گرتا ہے، کتنا بڑا پتھر گر جاتی ہے۔ وہ تو امام حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ امام حسین جہاں بچپنے گزارا تو کسی عام انسان کے ساتھ نہیں، اپنے نانا جان نبی کے ساتھ زندگی گزارا۔ 7 سال مکمل زندگی امام حسین نے اپنے بابا جان، اپنے امام حسین، اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ امام حسین اب مدینہ المنورہ سے اپنے نانا جان سے جدا ہو رہے ہیں۔ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کیا۔ آخری سلام پیش کرنے کے بعد گھر کے جب اندر تشریف لائے، گھر کے پاس جب آئے تو گھر کے اندر میں قیامت صغریٰ، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک قیامت صغریٰ بپا ہے۔ حضرت زینب ادھر سامان پیک کر رہی ہے، علی اکبر ادھر اپنے سامان کو تیار کر رہے ہیں، قاسم ادھر اپنے سامان کو تیار کر رہے ہیں، حضرت عباس علمبردار چچا ادھر اپنے سامان کو تیار کر رہے ہیں، اور حضرت امام حسین کی سب سے بڑی بیٹی حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار کی حالت میں، تپش بخار اتنی زیادہ کہ حضرت صغریٰ چل بھی نہیں سکتی ہے، اٹھ کر کے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، لیٹے لیٹے حضرت صغریٰ کہتی ہے کیا بات ہے، آج گھر کے رویے بڑے بدلے بدلے لگ رہے ہیں، آج سب لوگ جو ہے نا ہم سے منہ چھپا رہے ہیں، آج سب لوگ جو ہے نا آج مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، سب کوئی ادھر جا رہے کوئی ادھر جا رہے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت زینب کے پاس حضرت صغریٰ آتی ہے اور کہتی ہے پھوپھی جان آپ بتائیں نا کیا معاملہ چل رہا ہے، آج کیوں سب بدلے بدلے لگ رہے ہیں، کیوں آج سب اپنے اپنے سامان کو پیک کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، کہاں جانا ہے آج، کہیں کسی دعوت میں جانا ہے؟ حضرت زینب خاموش، آنکھوں کے آنسو کے دھارے آنکھوں سے جاری ہے، لیکن زبان خاموش۔ کیا بولوں میں کہ صغریٰ میں کربلا میں جا رہی ہوں اپنے بھائی کو لے کر کے، اپنے پھوپھی کو اپنے بھتیجوں کو لے کر کے، کیا میں بیان کروں اس صغریٰ کو، کیا میں بتاؤں؟
सुगरा बाबा जान की तरफ मुखातिब होती है, बाबा जान आप बताएं ना कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। बाबा जान इमाम हुसैन खामोश है, कुछ क्या बोले, क्या जवाब दे बेटी फातिमा सुगरा को, क्या बोले कि करबला में जा रहे हो, वापस पलट करके आना मुश्किल है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा सुगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समझ गई कि अच्छा आप सभी लोग करबला जा रहे हैं, आप ना बताएंगे तो क्या सुगरा को पता नहीं चलेगा। सुगरा सब जानती है, सुगरा को सारा कुछ का पता है। मैंने सुना है लोगों से, जो नाना जान के जो बातों को जो सुना था, उन्होंने कहा है कि इमाम हुसैन को एक दिन करबला जाना होगा और करबला जाकर के शहीद किए जाएंगे, फिर वापस पलट करके नहीं आएंगे। आज लगता है करबला जाने की तैयारी हो रही है। सब लोग रोने लगे और कहा फातिमा सुगरा ऐसी बात नहीं है, मैं करबला नहीं जा रहा हूँ, मैं मक्का जा रहा हूँ। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो फिर मैं अली अकबर को भेज दूंगा, तेरे भाई आएंगे तुझे ले जाएंगे, तू फिक्र ना कर, आएंगे, अली अकबर को मैं भेजूंगा, तुझे अपने साथ लेकर के आ जाएंगे, तू जब तक यहीं पर आ, तू अभी चलने के काबिल नहीं है। फौरन सुगरा खड़ी हो जाती है और कहती है कि बाबा जान मैं चलने के काबिल हूँ, देखे मैं चल सकती हूँ, लेकिन क्या था थोड़े एक दो कदम बढ़ाए कि गिर पड़ी और कहा बाबा जान मुझे अकेला ना छोड़े, ये अली असगर छोटा बच्चा है ना, ये मुझसे बहुत मानूस रखता है, मुझसे बहुत कुर्बत रखता है, ये मेरे बगैर नहीं रह सकता है। बाबा जान मुझे करबला लेकर के चले, आप जब जंग कर रहे होंगे तो मैं अली असगर को संभाल रही होंगी। बाबा जान मुझे अपने साथ रखे, मैं चलने के काबिल हो। बाबा जान आप इसलिए मुझे लेकर के नहीं जा रहे हैं कि मैं रास्ते में तंग करूंगी आपको। बाबा जान मैं इसलिए आप मुझे लेकर के नहीं जा रहे हैं कि मैं आपसे खिलौना मांगूंगी। बाबा जान मुझे इसलिए लेकर के नहीं जा रहे हैं कि मैं आपसे खाना मांगूंगी। बाबा जान मैं आज से न खिलौना मांगूंगी, न मैं आज से मैं आपको परेशान करूंगी, न मैं आपसे कोई ऐसी चीज की डिमांड करूंगी जिससे आपको देने में मुश्किलात का सामना करना पड़े। बाबा मुझे अपने साथ लेकर के जाए, मुझे अकेला ना छोड़े, मैं अकेला नहीं रहना चाहती हूँ। ऐ मेरे बाबा जान आपके साथ जाना चाहती हूँ। इमाम हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो सारी है, रोए जा रहे हैं। हजरत फातिमा सुगरा को क्या जवाब दे, क्या बोले उसे। अल्लाह अकबर। बिला आखिर किसी तरह अपने दामन को छुड़ाया है हजरत फातिमा सुगरा से, और जवान बेटी बड़ी बेटी हजरत इमाम हुसैन की आपने नानी जान हजरत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सुपुर्द उनको किया और फिर वहाँ से आप रखते सफ़र बांधते हैं, मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ आप रवाना होते हैं। मक्कतुल मुकर्रमा से जब निकले होंगे तो वहाँ के मदीने की हवाएं गवाह रही होंगी, उस वक्त की आसमान की फिजाएं वहाँ पर गवाह बनी होगी कि इमाम हुसैन मदीना छोड़ा है तो किसी अपने दीन के खातिर नहीं बल्कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के खातिर को छोड़ा है। इमाम हुसैन वहाँ से जो निकले है तो किसी अपने अनानियत के खातिर नहीं। ऐ मेरे भाइयों, इमाम हुसैन ने वो करबला का मैदान को जो बचपन से उसके जहन में जो घुमाया गया था, बचपन से जो नक्शा जो करबला के जो उसके जहन में डाला गया था, उस करबला में अपने सरतन से जुदा करने के लिए इमाम हुसैन वहां से रखते सफर बांधा है। वो वहां की हवाएं फिजाएं, वहां की कहकशाएं गवाह रही होंगी, वहां की धूल जो उड़ रहे होंगे वो धूल वो गवाह बनी होंगी कि इमाम हुसैन आज दीन को फौकियत दिया है, अपनी नफ्स और अपनी ख्वाहिशात को नबी के दीन के ऊपर कुर्बान किया है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमान को और हम अहले आशिकाने अहले बैत को इमाम हुसैन के इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मदीनतुल मुनव्वरा के बाद प्यारे हुसैन और उनका काफिला जो मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा, मक्कतुल मुकर्रमा में क्या मामला हुआ, उसके बाद करबला कैसे गए, करबला में क्या वाक़या पेश आया, ये तमाम बयानात इंशाअल्लाह मैं अगले किस्त में मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए आपका भाई ये रईस कौसर आपसे अलविदा चाहता है, आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हर लहव लईब से हमें महफूज व मामून रखे। अल्लाह तबारक व तआला जब तक दुनिया में रखे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बजाए सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।